السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جی، السلام۔ آپ سے یہ بھی مسئلہ ڈسکس کرنا تھا کہ اگر روزے کی حالت میں میاں بیوی ہم بستری کر لیتے ہیں تو اس کا کفارہ تو ہے نا کہ یعنی ایک غلام آزاد کرنا اور یا پھر 60 لگاتار روزے رکھنا یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو آیا کہ اگر شوہر زبردستی چاہ رہا ہے اور عورت نہیں چاہ رہی تو کیا پھر دونوں ہی کفارہ ادا کریں گے؟ روزہ تو وہ والا دونوں کا ہی ٹوٹے گا نا، تو کیا دونوں کفارہ ادا کریں گے یا پھر بیوی نہیں چاہتی تھی تو صرف شوہر ہی کفارہ ادا کرے گا، بیوی کے اوپر کفارہ نہیں ہے؟ اور اسی طرح اگر ہم بستری کی یعنی کہ دخول نہیں کیا اور کپڑے کے اوپر سے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو یعنی اپنی خواہش پوری کی شوہر نے، تو اس طرح کیا پھر بھی دونوں کے اوپر کفارہ ہے؟ روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی ہوگا، یا پھر صرف شوہر کے اوپر ہی ہوگا بیوی اگر نہیں چاہتی تھی؟ کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ حدیث پڑھی ہے کہ اگر دخول یا نزول ہو جائے تو دونوں کے اوپر غسل تو واجب ہو جاتا ہے، لیکن کیا کفارہ بھی دونوں کے اوپر ہوگا؟ یہ ذرا کائنڈلی وضاحت کر دیجئے اس کی، جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، آپ کے سوال کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، لاسٹ کا ٹکڑا ہے، اس کی وضاحت میں اپنی دوسری ویڈیو میں کروں گا۔ البتہ ایک ایسا شخص جو کہ اپنی بیوی سے رمضان میں جامع زوجتہ فی نہار رمضان دون رضاہا، اس کی رضامندی نہیں تھی بیوی کی اور اس نے اپنی بیوی سے مباشرت کی، فماذا علیہم، تو پھر ان دونوں کے لیے کیا حکم ہے؟ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب اور شیخ صالح الفوزان اور دیگر اہل علم کا فتویٰ، یہ شیخ صالح الفوزان کی آواز میں آپ کو سنواتا ہوں۔ یہاں ایک بات جان لیجئے کہ رمضان کے ایام میں روزے کی حالت میں حرام ہے اگر میاں بیوی بھی مباشرت کریں، یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس سے یہ بچنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں چاہیے دونوں کو کہ اللہ سے توبہ کریں، توبۃ النصوح، توبۃ صحیحہ، یہ توبہ صحیح اخلاص و للہیت پر مبنی ہونی چاہیے، اور ان دونوں کو چاہیے، شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کو قضا بھی ان دونوں روزوں کی کرنی ہے اور کفارہ بھی دونوں پر ہوگا۔ ذرا تفصیل سے سنیے گا یہاں پر، فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ، غلام آزاد کرنا، اگر وہ متوفر نہ ہو، آسان نہ ہو، پھر 2 مہینے کے روزے رکھنا، ایک کے بعد دیگرے، ان میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکین، پھر اگر اس بات کی وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں تو پھر مسکینوں کو کھانا کھلانا 60 کو۔ ہاں، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ وہ راضی نہیں تھی یا اس کی رضامندی نہیں تھی، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر رضامندی نہیں تھی تو پھر ہم بستری کیسے ہو گئی؟ ہم بستری کے لیے اس نے کیا ریٹیلیٹ کیا؟ شوہر کو ریٹیلیٹ کیا، دبا، اس کو پش کیا، اپنے آپ کو بچایا۔ ایک عورت نے بلکہ شیخ ہی سے پوچھا کہ کیا ایسے شخص کے لیے دروازہ بند کیا جا سکتا ہے، اس کو پش کیا جا سکتا ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے؟ تو شیخ نے فرمایا، سنیں، ایسی صورت میں آپ، بہت سارے لوگ، بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں کہ شوہر کے ساتھ وہ بھی لذت حاصل کرنے لگتی ہیں اور پھر شیطان دونوں کو ٹریپ کرتا ہے، دونوں اس چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر اگر اس نے ریٹیلیٹ کیا ہے اور وہ بچنے کی کوشش کر رہی ہے تب تو وہ معذور ہے، لیکن اگر وہ معذور نہیں ہے اور وہ انجوائے کر رہی ہے اور شوہر کی باتوں میں آ گئی ہے
شیطان نے اس کو بھی ٹریپ کر لیا ہے جیسے کہ شوہر کو ٹریپ کیا تھا۔ یہ کہنا کہ مجرد وہ پسند نہیں کرتی شوہر کے ساتھ اس طریقے سے ہم بستری کرنا رمضان کے دنوں میں، تو یہ اس کے لیے یہ شرعی عذر نہیں ہونا چاہیے، یہ شرعی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں کفارہ، قضا، توبہ اللہ ہے، دونوں کے لیے ہے۔ جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. هل عليها ايضا الكفاره كما استدلتم في الصلاه؟ نعم عليها مثل ما عليه. علیہا مثل ما علیہ، تو ان دونوں پر کفارہ ہے، دونوں پر ایک ہی حکم لاگو ہوگا۔ سوری، اب یہ بتائیے کہ اس کو معذورہ کرنے کے لیے کہ وہ شرعی عذر تھا اس کا اور اس نے ریٹیلیٹ کیا، اس نے اپنے آپ کو بچایا، اپنے شوہر کی اس گندی حرکت سے اس نے اپنے آپ کو بچایا۔ یہاں اکراہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو اگر آپ وہ معذور ہوگی تو ایسی صورت میں کہ جب اس کا اختیار ختم ہو جائے، بیوی بے بس ہو جائے، بیوی کو بے بس کر دیا جائے کسی بھی طریقے سے، فَإِذَا حَدَّدَهَا، اسے وارننگ کرے، اسے ڈرائے دھمکائے اور اسے نقصان پہنچانے کا خطرہ اسے دلائے، امسکھا او تغلب علیہا، ایسی صورت میں بیوی کے اوپر لیٹ گیا، زور زبردستی کرنے لگا، دبا لیا، دبوچ لیا۔ ایسی صورت میں بہت سارے لوگ اس کو ایسی قسمیں یا ایسے جال میں پھنسا لیتے ہیں کہ وہ بیچاری ٹریپ ہو جاتی ہے اور نکل نہیں پاتی۔ تو ایسی صورت میں پھر اس کی یہ جو شرعی عذر ہے اس بنا پر پھر وہ معذورہ ہے اور شرعی عذر اس کا قبول کیا جائے گا۔ ان مجرد، پھر اس کا یہ صرف یہ کہنا کہ نہیں میں کراہیت محسوس کرتی ہوں، میں راضی نہیں تھی لیکن شوہر کے ساتھ انجوائے بھی کیا، ہذا پھر اس کے لیے یہ حکم ثابت نہیں ہوتا۔ اب ایسی صورت میں شیخ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ عورت اپنے آپ کو دروازہ میں بند کر لیتی؟ تو شیخ نے کہا نعم، اس کے اوپر واجب تھا کہ وہ اپنے آپ کو دروازے میں بند کرتی تاکہ وہ اس شر اور فتنے سے محفوظ رہ پاتی۔ اور شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کہہ رہے ہیں بیوی پر حتی الامکان جماع سے دور رہنا لازم ہے، بیوی خاوند کو اس کا موقع نہ دے، چاہے خاوند ناراض ہو یا نہ ہو۔ اور اگر دونوں عمدن جمع کر بیٹھیں تو دونوں پر توبہ کے ساتھ کفارہ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ اسی طرح وہ اس روزے کی قضا بھی دیں گے اور اپنے کیے پر انہیں سچی توبہ بھی کرنی چاہیے۔ اور اگر معاملہ واقعی ایسا ہو کہ جس میں بیوی پر حقیقی انداز میں جبر کرتے ہوئے جمع کیا گیا، مثلا مار پیٹ یا باندھنے تک پر بات پہنچ چکی ہے، نوبت آ چکی ہے کہ اس نے باندھ دیا، اوپر لیٹ گیا، ہاتھ پیر باندھ دیے، تو ایسی صورت میں عورت پر پھر کچھ نہیں ہے، عورت جو کہ معذور ہے اس پر کچھ نہیں ہے، سارا گناہ شوہر یعنی کہ خاوند پر ہوگا۔ لیکن عورت کا خاوند کا یہ طرز عمل اچھا تو نہیں لگا، لیکن عورت کو خاوند کا یہ طرز عمل اچھا تو نہیں لگا، لیکن پھر بھی خاوند کی تابعدار بنی رہی، تو ایسی صورت میں عورت کو مجبور شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مکمل طور پر جماع سے انکار کر دے، اور عورت کو علم ہوتا ہے کہ کس طرح خاوند کو اپنے آپ سے دور رکھنا ہے۔ البتہ اگر خاوند جبرن جماع کرے اور عورت اس صورت میں کچھ نہ کر سکتی ہو تو پھر عورت کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بات واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے کہ کس طرح کس صورت میں عورت کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہاں زور زبردستی سے اگر
किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती की है, अगर मर्द अपनी बीवी के साथ रोज़े की हालत में ज़बरदस्ती जिमा करे तो औरत पर कोई क़ज़ा या कफ़ारा वाजिब नहीं, क्योंकि ये ज़ोर ज़बरदस्ती उसकी रज़ामंदी में नहीं हुई है। लेकिन अगर उसकी रज़ामंदी है, उसके इंजॉयमेंट उसने किया है और वो फिर अपने आप को उसके हवाले कर चुकी है, तो ऐसी सूरत में जो हुक्म शौहर के ऊपर लागू होगा वही हुक्म बीवी के ऊपर भी लागू होगा। उम्मीद है वज़ाहत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगली वीडियो में इंशाल्लाह बयान करूँगा।